ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک کبھی بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ظلم و زیادتی ہوتی رہی ہے۔ ہندو مسلم فسادات تو ایک معمول کی بات ہے، ان میں وقفہ تو آتا رہتا ہے، مگر یہ کبھی مستقل طور پر رکے نہیں۔ جب بھی مسلم کش فسادات ہوتے ہیں، ان میں ہندوستان کی حکومت کا بالواسطہ یا بلا واسطہ کردار رہا ہے۔ بالخصوص انتہا پسند ہندو جماعت بی جے پی کے برسر اقتدار آنے کے بعد تو ظلم و ستم کا یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ نریندر مودی تو ویسے بھی مسلم دشمنی میں ہمیشہ پیش رہا ہے۔ بطور وزیر اعلیٰ گجرات اس کے دور حکومت میں صوبہ گجرات میں بدترین فسادات ہوئے، جس میں سینکڑوں مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، جبکہ ان کے گھروں کو مسمار اور دوسری جائیداد بشمول کاروبار تباہ کر دیے گئے۔ ان فسادات میں مودی اور اس کی جماعت کے چند سرکردہ رہنماؤں کے نام بھی سامنے آئے، مگر کسی کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ یاد رہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، جو کہ مجموعی آبادی کا تقریباً 17% بنتے ہیں۔ عام انتخابات میں مسلمانوں کے ووٹ کسی بھی جماعت کو جتوانے یا ہروانے میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر ووٹ لینے کے بعد ان کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا ظلم صرف جانی نقصان تک محدود نہیں، بلکہ ہر شعبہ زندگی میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، وہ ملازمتوں کا حصول ہو یا پھر اسمبلی میں نمائندگی کا۔ مسلمانوں کے کاروبار تباہ کر دیے جاتے ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں، گرچہ کہ ان کے لیے زندگی اجیرن بنا کے رکھ دی گئی ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ باوجود اس ناانصافی اور ظلم و ستم کے، مسلمانوں نے زندگی کے ہر شعبے میں ہندوستان کی ترقی میں اپنا بھرپور اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی ان خدمات کی کبھی بھی قدر نہیں کی گئی۔ بی جے پی کا تو نظریہ ہی انتہا پسندی اور مسلم دشمنی پر محیط ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ 8 سال سے، جب سے نریندر مودی برسر اقتدار ہے، مسلمانوں کے ساتھ زیادتیوں کے واقعات اب معمول کی بات ہے۔ بی جے پی کے اہم رہنما براہ راست طور پر ان واقعات میں ملوث نظر آتے ہیں۔ اتر پردیش، جو کہ آبادی کے لحاظ سے ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور وہاں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان آباد ہیں، وہاں حال ہی میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں ایک بھی مسلمان کو بی جے پی کا ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نریندر مودی مسلمانوں کو کسی بھی اہمیت والی جگہ پر نہیں دیکھنا چاہتا۔ مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی سے روکنا، ان کے مذہبی مقامات کی بے حرمتی کرنا، مسلمان خواتین کو حجاب پہننے سے زبردستی روکنا اور گوشت کے کاروبار سے منسلک مسلمانوں کو زبردستی اس کام سے روکنے جیسے واقعات اب ایک عام سی بات ہے۔ مسلمان اکثریت والے علاقوں میں غیر مسلم اہلکار اور آفیسر تعینات کر کے زبردستی اس ایجنڈے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ مسلسل روا رکھا جانے والا سلوک اب سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں سے منسوب علاقوں کے تاریخی اور صدیوں پرانے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں، ملازمتوں میں ان کا کوٹا ختم کیا جا رہا ہے اور انہیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے درجے کے شہری سے بھی بدتر ہیں۔ گزشتہ دنوں حکمران جماعت بی جے پی کے 2 رہنماؤں نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں انتہائی نازیبا الفاظ بولے، جن کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اس فعل کے خلاف بھرپور رد عمل آیا، مگر ہندوستان کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کے خلاف ہندوستان کے طول و عرض میں بھی احتجاج اور مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس احتجاج کو کچلنے کے لیے بدترین ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا۔ مسلمان بچوں اور بچیوں کے خلاف ریاست کی بھرپور طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، ان کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں، کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں اور کئی لوگ جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ دوسری طرف مقبوضہ کشمیر جیسے مسلمان اکثریت والے علاقے میں بھی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اسلامی دنیا کو بالخصوص اور اقوام عالم کو بالعموم اس ظلم اور زیادتی کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی چاہیے، بصورت دیگر ایک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔